بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب داستان ظہور۔ لشکر امام کا مکہ واپس لوٹنا۔ ابھی ہم مکے سے زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ایک ناخوشگوار خبر ملی۔ امام کو یہ اطلاع دی گئی کہ مکہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی ہے اور مکہ کے گورنر کو قتل کر دیا ہے۔ اب امام حکم دیتے ہیں کہ لشکر کو واپس مکہ پہنچایا جائے۔ مکہ کے لوگوں کو اطلاع ملتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر گریہ روتے ہوئے کرتے ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، اے مہدی آل محمد، ہماری توبہ قبول کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، امام ان کی توبہ قبول کریں گے؟ جی ہاں، آپ صحیح سمجھے۔ جی ہاں، وہ اسی کے بیٹے ہیں کہ جب ان کی نظر ابن ملجم پر پڑی، اپنے بیٹے امام حسن اسلام سے فرمایا، میرے بیٹے، اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ نیکی کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ حضرت امام علیہ السلام کو جب سر میں ضرب لگ چکی تو آپ اپنے بچوں کو قاتل کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ امام زمانہ بھی حضرت امام علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ تمام مکہ کے لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ سچ ہے، ایسی کون سی حکومت ہے جو اتنی محبت و الفت سے پیش آتی ہے؟ کیا آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی شہر کے لوگوں نے بغاوت کی ہو، گورنر کو قتل کیا ہو، لیکن حکومت نے انہیں معاف کر دیا ہو؟ وہ لوگ جو لوگوں کو امام زمانہ کے ظہور سے ڈراتے ہیں، نادانستہ طور پر دشمن کے کھیت کو سیراب کرتے ہیں۔ نادانستہ طور پر ہم یہ عمل کیوں کریں؟ کیوں نہ ہم لوگوں میں امام کے شوق و دیدار میں اضافہ کریں تاکہ وہ ظہور کا انتظار کریں۔ اگر ہم لوگوں کو امام سے ڈرائیں گے تو یہ وہی چیز ہے کہ جو مکتب تشیع کے دشمن چاہتے ہیں۔ ہمارے امام زمانہ خدا کی رحمت و لطف کے مظہر ہیں، وہ آئیں گے تاکہ دنیا میں بھائی چارے میں اضافہ ہو۔ بہرحال امام مکے کے تمام لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ایک اور شخص کو گورنر مقرر کرنے کے بعد پھر مدینے کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ ابھی مکے سے کچھ ہی دور ہوئے تھے کہ خبر ملی، لوگوں نے ایک مرتبہ پھر بغاوت کر دی ہے اور نئے گورنر کو بھی قتل کر دیا ہے۔ امام اس مرتبہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شہر مکہ کو ظالموں کے وجود سے پاک کیا جائے۔ آپ اپنے چند ساتھیوں کو مکہ بھیجتے ہیں تاکہ اس شہر میں امن و امان قائم کریں۔